بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پوری ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ آج ہم آپ کے لیے کہانی لے کے آئے ہیں توبہ ٹیکسی، مصنف سعادت حسن منٹو۔ بٹوارے کے 2-3 سال بعد پاکستان اور ہندوستان کی حکومتوں کو خیال آیا کہ اخلاقی قیدیوں کی طرح پاگلوں کا تبادلہ بھی ہونا چاہیے، یعنی جو مسلمان پاگل ہندوستان کے پاگل خانوں میں ہیں انہیں پاکستان پہنچا دیا جائے، اور جو ہندو اور سکھ پاکستان کے پاگل خانوں میں ہیں انہیں ہندوستان کے حوالے کر دیا جائے۔ معلوم نہیں یہ بات معقول تھی یا غیر معقول۔ بہرحال دانشمندوں کے فیصلے کے مطابق ادھر ادھر اونچی سطح کی کانفرنسیں ہوئیں اور بالآخر ایک دن پاگلوں کے تبادلے کے لیے مقرر ہو گیا۔ اچھی طرح چھان بین کی گئی اور وہ مسلمان پاگل جن کے لواحقین ہندوستان میں تھے وہیں رہنے دیے گئے، جو باقی تھے ان کو سرحد پار روانہ کر دیا گیا۔ یہاں پاکستان میں چونکہ قریب تمام ہندو سکھ جا چکے تھے، اس لیے کسی کو روکنے رکانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوا۔ جتنے ہندو سکھ پاگل تھے سب کے سب پولیس کی حفاظت پہ بارڈر پر پہنچا دیے گئے۔ ادھر کا معلوم نہیں، لیکن ادھر لاہور کے پاگل خانے میں جب اس تبادلے کی خبر پہنچی تو بڑی دلچسپ چیمی گوئیاں ہونے لگی۔ ایک مسلمان پاگل جو 12 برس سے ہر روز باقاعدگی کے ساتھ زمیندار پڑھتا تھا، اس سے جب اس کے ایک دوست نے پوچھا، مولوی صاحب یہ پاکستان کیا ہوتا ہے، تو اس نے بڑے غور و فکر کے بعد جواب دیا، ہندوستان میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں استرے بنتے ہیں۔ یہ جواب سن کر اس کا دوست مطمئن ہو گیا۔ اسی طرح ایک سکھ پاگل نے ایک دوسرے سکھ پاگل سے پوچھا، سردار جی ہمیں ہندوستان کیوں بھیجا جا رہا ہے، تو ہمیں تو وہاں کی بولی نہیں آتی۔ دوسرا مسکرایا، مجھے تو ہندوستانیوں کی بولی آتی ہے، ہندوستانی بڑے شیطانی اکڑ کر پھرتے ہیں۔ ایک دن نہاتے ایک مسلمان پاگل نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ اس زور سے بلند کیا کہ فرش پر پھسل کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ بعض پاگل ایسے بھی ہوتے ہیں جو پاگل نہیں ہوتے۔ ان میں اکثریت ایسے قاتلوں کی تھی جن کے رشتہ داروں نے افسروں کو دے دلا کر پاگل خانے بھجوا دیا تھا کہ پھانسی کے پھندے سے بچ جائیں۔ یہ کچھ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کیوں تقسیم ہوا ہے اور یہ پاکستان کیا ہے، لیکن صحیح واقعات سے وہ باخبر تھے۔ اخباروں سے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا اور پہرہ دار سپاہی ان پڑھ اور جاہل تھے۔ ان کی گفتگو سے بھی وہ کوئی نتیجہ برآمد نہیں کر سکتے تھے۔ ان کو صرف اتنا معلوم تھا کہ ایک آدمی محمد علی جناح ہے، جس کو قائد اعظم کہتے ہیں، جس نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک بنایا ہے جس کا نام پاکستان ہے۔ یہ کہاں ہے، اس کا محل و وقوع کیا ہے، اس کے متعلق وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پاگل خانے میں وہ سب پاگل جن کا دماغ پوری طرح معاف نہیں ہوا تھا، وہ اس مقدمے میں گرفتار تھے کہ وہ پاکستان میں ہیں یا ہندوستان میں۔ اگر ہندوستان میں ہیں تو پاکستان کہاں ہے؟ اگر وہ پاکستان میں ہیں تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ عرصے پہلے یہیں رہتے ہوئے بھی ہندوستان میں تھے؟ ایک پاگل تو پاکستان اور ہندوستان اور پاکستان کے چکر میں کچھ ایسا گرفتار ہوا کہ اس سے اور زیادہ پاگل ہو گیا۔ جھاڑو دیتے ایک دن درخت پر چڑھ گیا اور ٹہنی پر بیٹھ گیا۔ 2 گھنٹے مسلسل تقریر کرتا رہا جو پاکستان اور ہندوستان کے نازک مسئلے پر تھی۔ سپاہیوں نے اسے نیچے اترنے کو کہا تو وہ اور اوپر چڑھ گیا، ڈرایا دھمکایا، لیکن اس نے کہا میں ہندوستان میں رہنا چاہتا ہوں، نہ پاکستان میں اس درخت پر ہی رہوں گا۔ بڑی مشکلوں کے بعد جب اس کا دورہ سرد پڑا تو وہ نیچے اترا اور اپنے ہندو سکھ دوستوں سے گلے مل کر رونے لگا۔ اس خیال سے اس کا دل بھر آیا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر ہندوستان چلے جائیں گے۔ ایک MSc پاس ریڈیو انجینئر میں جو مسلمان تھا اور دوسرے پاگلوں سے بالکل الگ تھلگ پاک کی ایک خاص روش پر سارا دن خاموش ٹہلتا رہتا۔ یہ تبدیلی نمودار ہوئی کہ اس نے تمام کپڑے اتار کر دفاتر کے حوالے کر دیے اور ننگ لڑک سارے باغ میں چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ چنیوٹ کے ایک موٹے مسلمان پاگل نے جو مسلم لیگ کا سرگرم کارکن رہ چکا تھا اور ایک دن میں 1500 مرتبہ نہایا کرتا تھا،
یک لختی عادت ترک کر دی۔ اس کا نام محمد علی تھا۔ چنانچہ اس نے ایک دن اپنے جنگلے میں اعلان کیا کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ اس کی دیکھا دیکھی ایک سکھ پاگل ماسٹر تارا سنگھ بن گیا۔ قریب تھا کہ اس جنگلے میں خون خرابہ ہو جائے، مگر دونوں کو خطرناک پاگل قرار دے کر علیحدہ علیحدہ بند کر دیا گیا۔ لاہور کا ایک نوجوان ہندو وکیل تھا جو محبت میں ناکام ہو کر پاگل ہو گیا تھا۔ جب اس نے سنا کہ امرتسر ہندوستان میں چلا گیا ہے تو اسے بہت دکھ ہوا۔ اسی شہر کی ایک ہندو لڑکی سے اسے محبت ہوئی تھی۔ گو اس نے وکیل کو ٹھکرا دیا تھا، مگر دیوانگی کی حالت میں وہ اس کو نہیں بھولا تھا۔ چنانچہ وہ ان تمام ہندو اور مسلم لیڈروں کو گالیاں دیتا تھا جنہوں نے مل کر ہندوستان کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ اس کی محبوبہ ہندوستانی بن گئی تھی اور وہ پاکستانی۔ جب تبادلے کی بات شروع ہوئی تو وکیل کو کئی پاگلوں نے سمجھایا کہ وہ دل برا نہ کرے، اس کو ہندوستان بھیج دیا جائے گا، اس ہندوستان میں جہاں اس کی محبوبہ رہتی ہے۔ مگر وہ لاہور چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ اس کا خیال تھا امرتسر میں اس کی پریکٹس نہیں چلے گی۔ یورپین وارڈ میں اینگلو انڈین پاگل تھے۔ ان کو جب معلوم ہوا کہ ہندوستان کو آزاد کر کے انگریز چلے گئے ہیں تو ان کو بہت صدمہ ہوا۔ وہ چھپ چھپ کر گھنٹوں آپس میں اس اہم مسئلے پر گفتگو کرتے کہ پاگل خانے میں اب ان کی حیثیت کس قسم کی ہوگی، یورپین وارڈ رہے گا یا اڑا دیا جائے گا، بریک فاسٹ ملا کرے گا یا نہیں، کیا انہیں ڈبل روٹی کے بجائے بلڈی انڈین چپاتی تو زہر مار نہیں کرنا پڑے گا۔ ایک سکھ تھا جس کو پاگل خانے میں داخل ہوئے 15 برس ہو چکے تھے اور ہر وقت اس کی زبان سے یہ عجیب و غریب الفاظ سننے میں آتے تھے: اوپر دی، گڑگڑ دی، انیکس دی، بے دھیانہ دی، منگ دی، دال دی، اف دی لالٹین۔ دیکھتا تھا رات کو پہرہ داروں کا یہ کہنا تھا کہ 15 برس کے طویل عرصے میں وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا، لیٹا بھی نہیں، البتہ کبھی کبھی کسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لیتا تھا۔ ہر وقت کھڑے رہنے کی وجہ سے اس کے پاؤں سوج گئے تھے، پنڈلیاں بھی پھول گئی تھی، مگر اس جسمانی تکلیف کے باوجود لیٹ کر آرام نہیں کرتا تھا۔ ہندوستان، پاکستان اور پاگلوں کے تبادلے کے متعلق جب کبھی پاگل خانے میں گفتگو ہوتی تھی وہ غور سے سنتا تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا تھا کہ اس کا کیا خیال ہے تو بڑی سنجیدگی سے جواب دیتا تھا: اوپر دی، گڑگڑ دی، انیکس دی، بے دھیانہ دی، منگ دی، وال دی، آف دی پاکستان گورنمنٹ۔ لیکن بعد میں آف دی پاکستان گورنمنٹ کی جگہ آف دی توبہ ٹیک سنگھ گورنمنٹ لے لی اور اس نے دوسرے پاگلوں سے پوچھنا شروع کیا کہ توبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے اور جہاں کا وہ رہنے والا ہے۔ لیکن کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں۔ جو بتانے کی کوشش کرتے تھے خود اس الجھاؤ میں گرفتار ہو جاتے تھے کہ سیالکوٹ پہلے ہندوستان میں ہوتا تھا پر اب سنا ہے کہ پاکستان میں ہے۔ کیا پتہ ہے کہ لاہور جو اب پاکستان میں ہے کل ہندوستان میں چلا جائے، یا سارا ہندوستان ہی پاکستان بن جائے۔ اور یہ بھی کون سینے پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کسی دن سرے سے ہی غائب ہو جائیں۔ اس سکھ پاگل کے کیس چھدرے ہو کر بہت مختصر رہ گئے تھے۔ چونکہ بہت کم نہاتا تھا اس لیے داڑھی اور سر کے بال آپس میں جم گئے تھے، جس کے باعث اس کی شکل بڑی بھیانک ہو گئی تھی، مگر آدمی بے زر تھا۔ 15 برسوں میں اس نے کبھی کسی سے جھگڑا فساد نہیں کیا تھا۔ پاگل خانے کے جو پرانے ملازم تھے وہ اس کے متعلق جانتے تھے کہ توبہ ٹیک سنگھ میں اس کی کئی زمینیں تھیں۔ اچھا کھاتا پیتا زمیندار تھا کہ اچانک دماغ الٹ گیا۔ اس کے رشتہ دار لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں میں اسے باندھ کر لائے اور پاگل خانے میں داخل کرا گئے۔ مہینے میں ایک بار ملاقات کے لیے یہ لوگ آتے تھے اور اس کی خیر خیریت دریافت کر کے چلے جاتے تھے۔ ایک مدت تک یہ سلسلہ جاری رہا، پھر جب پاکستان ہندوستان کی گڑبڑ شروع ہوئی تو ان کا آنا بند ہو گیا۔ اس کا نام بھشنگ سنگھ تھا مگر اسے توبہ ٹیک سنگھ کہتے تھے۔ اس کو یہ قطعاً معلوم نہیں تھا کہ دن کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے یا کتنے سال بیت چکے ہیں، لیکن ہر مہینے جب اس کے عزیز و اقراب اس سے ملنے کے لیے آتے تھے تو اس سے اپنے آپ پتہ چل جاتا تھا۔ چنانچہ وہ دفعات سے کہتا کہ اس کی ملاقات آ رہی ہے۔ اس دن وہ اچھی طرح نہاتا، بدن پر خوب صابن گھستا اور سر میں تیل لگا کر کنگھا کرتا۔
اپنے کپڑے جو کبھی استعمال نہیں کرتا تھا نکلوا کر پہنتا، یوں سج کر ملنے والوں کے پاس جاتا۔ وہ اس سے کچھ پوچھتے تو وہ خاموش رہتا، یا کبھی کبھار اوپر دی گڑ گڑ دی انیکس دی بے دھیانہ دی منگ دی وال آف دی لالٹین کہہ دیتا۔ اس کی ایک لڑکی تھی جو ہر مہینے انگلی بڑھتی بڑھتی 15 برسوں میں جوان ہو گئی تھی۔ بشنت سنگھ اس کو پہچانتا ہی نہیں تھا۔ وہ بچی تھی جب بھی اپنے باپ کو دیکھ کر روتی تھی، جوان ہوئی تب بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ پاکستان اور ہندوستان کا قصہ شروع ہوا تو اس نے دوسرے پاگلوں سے پوچھنا شروع کیا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے۔ جب اطمینان بخشا جواب نہ ملا تو اس کی قریت دن بدن بڑھتی گئی۔ اب ملاقات بھی نہیں آتی تھی۔ پہلے تو اسے اپنے آپ سے پتہ چل جاتا تھا کہ ملنے والے آ رہے ہیں، پر اب جیسے اس کی دل کی آواز بھی بند ہو گئی تھی جو اسے ان کی آمد کی خبر دے دیا کرتی تھی۔ اس کی بڑی خواہش تھی وہ لوگ آئیں جو اسے ہمدردی کا اظہار کرتے تھے اور اس کے لیے پھل، مٹھائیاں اور کپڑے لاتے تھے۔ وہ اگر ان سے پوچھتا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے تو ویسے یقیناً بتا دیتے کہ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ ہی سے آتے ہیں جہاں سے اس کی زمینیں ہیں۔ پاگل خانے میں ایک پاگل ایسا بھی تھا جو خود کو خدا کہتا تھا۔ اس سے جب ایک روز بشنت سنگھ نے پوچھا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں، تو اس نے حسب عادت کہکا لگایا اور کہا وہ پاکستان میں ہے نہ ہندوستان میں، اس کے لیے ہم نے ابھی تک حکم نہیں دیا۔ بشنت سنگھ نے اس خدا سے کئی مرتبہ منت سماجت سے کہا کہ وہ حکم دے دے تاکہ جھنجھٹ ختم ہو، مگر وہ بہت مصروف تھا، اس لیے کہ اسے اور بے شمار حکم دینے تھے۔ ایک دن تنگ آ کر اس پر برس پڑا۔ اوپر دی گڑ گڑ دی انیکس دی بے دھیانہ دی منگ دی دال آف واہے گرو جی دا خالصہ اینڈ واہے گرو جی کی فتح، جو بولے سو نہال سستکاری اکال۔ اس کا شاید یہ مطلب تھا کہ تم مسلمان کے خدا ہو، سکھوں کے خدا ہوتے تو ضرور میری سنتے۔ تبادلے سے کچھ دن پہلے ٹوبہ ٹیک سنگھ کا ایک مسلمان جو اس کا دوست تھا ملاقات کے لیے آیا۔ پہلے وہ کبھی نہیں آیا تھا۔ جب بشنت سنگھ نے اسے دیکھا تو ایک طرف ہٹ گیا اور واپس جانے لگا، مگر سپاہیوں نے اسے روک لیا۔ یہ تم سے ملنے آیا ہے، تمہارا دوست فضل دین ہے۔ بشنت سنگھ نے فضل دین کو ایک نظر دیکھا اور کچھ بڑبڑانے لگا۔ فضل دین نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ تم سے ملوں، لیکن فرصت ہی نہیں ملی۔ تمہارے سب آدمی خیریت سے ہندوستان چلے گئے ہیں۔ مجھ سے جتنی مدد ہو سکی میں نے کی۔ تمہاری بیٹی روپ کور، وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ بشنت سنگھ کچھ یاد کرنے لگا۔ بیٹی روپ کور؟ فضل دین نے رک کر کہا، ہاں وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، ان کے ساتھ ہی چلی گئی۔ بشنت سنگھ خاموش رہا۔ فضل دین نے کہنا شروع کیا، انہوں نے مجھ سے کہا تمہاری خیر خیریت پوچھتا رہوں۔ اب میں نے سنا ہے کہ تم ہندوستان جا رہے ہو۔ بھائی بلبیر سنگھ اور بھائی ودھاوا سنگھ سے میرا سلام کہنا، اور بہن امرت کور سے بھی۔ بھائی بلبیر سے کہنا فضل دین راضی خوشی ہے۔ 2 بھوری بھینسیں جو وہ چھوڑ گئے تھے، ان میں سے ایک نے کٹا دیا ہے اور دوسری کے کٹی ہوئی تھی، پر وہ 6 دن کی ہو کے مر گئی۔ اور میرے لائق جو خدمت ہو کہنا، میں ہر وقت تیار ہوں، اور یہ تمہارے لیے تھوڑے سے مرنڈے لایا ہوں۔ بشنت سنگھ نے مرنڈوں کی پوٹلی لے کر پاس کھڑے سپاہی کے حوالے کر دی اور فضل دین سے پوچھا، ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے؟ فضل دین نے قدرے حیرت سے کہا، کہاں ہے؟ وہی ہے جہاں تھا۔ بشنت سنگھ نے پوچھا، پاکستان میں یا ہندوستان میں؟ ہندوستان میں نہیں پاکستان میں۔ فضل دین بھوکلا سا گیا۔ بشنت سنگھ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ اوپر دی گڑ گڑ دی انیکس دی بے دھیانہ دی منگ دی دال آف پاکستان اینڈ ہندوستان آپ دی در پھٹے منہ۔ تبادلے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ ادھر سے اور ادھر سے ادھر آنے والے پاگلوں کی فہرستیں پہنچ گئی تھی اور تبادلے کا دن بھی مقرر ہو چکا تھا۔ سخت سردیاں تھیں جب لاہور کے پاگل خانے سے ہندو سکھ پاگلوں سے بھری ہوئی لاریاں پولیس کے محافظ دستے کے ساتھ روانہ ہوئی۔ متعلقہ افسر بھی ہمراہ تھے۔ واہگہ کے بارڈر پر ترفین
کہ سپرنٹینڈنٹ ایک دوسرے سے ملے اور ابتدائی کارروائی ختم ہونے کے بعد تبادلہ شروع ہو گیا، جو رات بھر جاری رہا۔ پاگلوں کو لاریوں سے نکالنا اور ان کے دوسرے افسروں کے حوالے کرنا بڑا کٹھن کام تھا۔ بعض تو باہر نکلتے ہی نہیں تھے، جو نکلنے پر رضامند ہوئے تھے ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا، کیونکہ ادھر ادھر بھاگ اٹھتے تھے۔ جو ننگے تھے ان کو کپڑے پہنائے جاتے، وہ پھاڑ کر پھر اپنا تن سے جدا کر دیتے۔ کوئی گالیاں بک رہا تھا، کوئی گا رہا تھا، آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے، رو رہے تھے، بلک رہے تھے۔ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ پاگل عورتوں کا شور و غفا الگ تھا اور اتنی سردی کڑاکے کی تھی کہ دانت سے دانت بچ رہے تھے۔ پاگلوں کی اکثریت اس تبادلے کے حق میں نہیں تھی، اس لیے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ انہیں اپنی جگہ سے اکھاڑ کر یہاں پھینکا جا رہا ہے۔ وہ چند جو کچھ سوچ سمجھ سکتے تھے پاکستان زندہ باد اور پاکستان مردہ آباد کے نعرے لگا رہے تھے۔ 2-3 مرتبہ فساد ہوتے ہوتے بچا، کیونکہ بعض مسلمان اور سکھوں کو یہ نعرہ سن کر طیش آ گیا۔ جب بھشن سنگھ کی باری آئی اور بھاگا کہ اس بار متعلقہ افسر اس کا نام رجسٹر میں درج کرنے لگا تو اس نے پوچھا، توبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے؟ پاکستان میں یا ہندوستان میں؟ متعلقہ افراد ہنسا، پاکستان میں۔ یہ سن کر بھشن سنگھ اچھل کر ایک طرف ہٹا اور دوڑ کر اپنے باقی ماندہ ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ پاکستانی سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور دوسری طرف لے جانے لگے، مگر اس نے چلنے سے انکار کر دیا۔ توبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے؟ اور زور زور سے چلانے لگا، اوپر دی گڑ گڑ دی انیک دی بے دھیانہ دی منگ دی دال آف توبہ ٹیک سنگھ اینڈ پاکستان۔ اسے بہت سمجھایا گیا کہ دیکھو اب توبہ ٹیک سنگھ ہندوستان میں چلا گیا ہے، اگر نہیں گیا تو اسے فوراً وہاں بھیج دیا جائے گا، مگر وہ نہ مانا۔ جب اس کو زبردستی دوسری طرف لے جانے کی کوشش کی گئی تو وہ درمیان میں ایک جگہ اس انداز میں اپنی سوجی ہوئی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا جیسے اب اسے کوئی طاقت وہاں سے نہیں ہٹا سکے گی۔ آدمی چونکہ بے زر تھا اس لیے اس سے مزید زبردستی نہ کی گئی، اس کو وہیں کھڑا رہنے دیا گیا اور تبادلے کا باقی کام ہوتا رہا۔ سورج نکلنے سے پہلے ساکت و سامت بھشن سنگھ کے حلق سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی۔ ادھر ادھر سے کئی افسر دوڑے آئے اور دیکھا کہ وہ آدمی جو 15 برس تک دن رات اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہا تھا اوندھے منہ لیٹا ہے۔ ادھر خاردار تاروں کے پیچھے ہندوستان تھا، ادھر ویسے ہی تاروں کے پیچھے پاکستان۔ درمیان میں زمین کے اس ٹکڑے پر جس کا نام نہیں تھا توبہ ٹیک سنگھ پڑا تھا۔